اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی ٹیچر فرام الائڈ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں اردو کی 5 ویک کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے لاہور کی بادشاہی مسجد۔ سب سے پہلے ہم اپنے عنوان کے بارے میں چند بات چیت کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی پڑھائی سٹارٹ کریں گے۔ بچوں، لاہور میں بادشاہی مسجد بہت مشہور ہے، ہم سب کو ہی پتہ ہے اور بہت اچھی سیرگاہ بھی ہے۔ لاہور میں بادشاہی مسجد بہت اعلیٰ مقام اور شہرت رکھتی ہے۔ بادشاہی مسجد کے ارد گرد بہت سے مشہور تاریخی مقامات ہیں، جن میں شاہی قلعہ، مینار پاکستان اور علامہ اقبال کا مزار بہت مشہور ہے۔ اب ہم اپنی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ لاہور ایک تاریخی شہر ہے، یہاں بہت سی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ انہی تاریخی عمارتوں میں ایک بادشاہی مسجد ہے جو اعلیٰ مقام اور شہرت رکھتی ہے۔ یہ مسجد مغل فن تعمیر کا نہایت حسین شاہکار ہے۔ اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی تھی، جو تقریباً 1673 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے نہایت عمدہ پتھر منگوایا گیا۔ برِ صغیر کے بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ بادشاہی مسجد لاہور شہر میں واقع ہے۔ راوی پل سے لاہور میں داخل ہونے والوں کو مسجد کے مینار دور سے دکھائی دیتے ہیں، جو دیکھنے والوں کو اپنی عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ مینار پاکستان بھی اس مسجد کے بالکل قریب واقع ہے۔ مسجد کے برآمدے کی کھڑکیوں سے ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ موجود ہے۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں۔ مسجد کے ایک جانب ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس پیرے میں بتایا گیا ہے کہ مسجد بہت اونچی بنی ہوئی ہے۔ راوی کے پل سے آنے والوں کو اس کے مینار دور سے نظر آتے ہیں۔ مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان حضوری باغ ہے اور مسجد ایک طرف علامہ اقبال کا مزار بھی قائم ہے۔ اب نیچے والے پیراگراف پہ چلتے ہیں۔ مسجد کی عمارت میں زیادہ تر سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئی ہیں۔ یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں جو بے حد خوشنما ہیں۔ عمارت کی تعمیر میں ایک خاص تناسب مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس کا صحن بہت کشادہ ہے، جس میں 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کے برآمدے بہت طویل اور ہوادار ہیں۔ ان کے اندرونی حصوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مؤذن کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے بآسانی مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے۔ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے ایک حوض بنایا گیا ہے، جس کے ارد گرد لگا سفید پتھر انتہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہاں صاف اور تازہ پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ مسجد کے ایک مخصوص حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب متبرک اشیاء نہایت عقیدت و احترام سے رکھی گئی ہیں۔ اس مسجد میں سنہری حروف سے مزین قرآن مجید بھی لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ مسجد کا صدر دروازہ اور چاروں میناروں کی اونچائی اس کی وسعت کے عین مطابق ہے۔ کوئی بھی ماہر تعمیر آج تک اس عمارت میں کسی قسم کا فنی یا تعمیری نقص نہیں نکال سکا۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ دور دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ مسجد دیکھنے آتے ہیں۔ دیکھنے والے اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں ہزاروں نمازی جمع ہو کر یہاں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک امام کے پیچھے نمازیوں کا یہ اجتماع ایک روح پرور نظارہ پیش کرتا ہے۔
بادشاہی مسجد کو دیکھنے والا کوئی شخص اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کئی سو سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی شان و شوکت اسی طرح برقرار ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب اس پیرے میں ہے کہ مسجد زیادہ تر سرخ رنگ کے پتھر سے بنی ہے۔ اندر کی دیواروں پر رنگین قیمتی پتھروں سے قرآنی آیات لکھی ہیں جو بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اس کا بہت بڑا صحن ہے جس میں 1,00,000 سے زیادہ لوگ آسانی سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین عمارتوں میں ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ دور دور سے آتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی نے یہاں پر نقص نہیں نکالا۔ ہر دیکھنے والا شخص اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہماری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، اب ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ جواب، بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے۔ سوال، بادشاہی مسجد کے نزدیک واقع کوئی سی 2 مشہور تاریخی عمارتوں کے نام تحریر کریں۔ جواب، شاہی قلعہ اور علامہ محمد اقبال کا مزار۔ سوال، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان موجود باغ کا کیا نام ہے؟ جواب، حضوری باغ۔ سوال، بادشاہی مسجد کی اندرونی دیواریں کس طرح کی ہیں؟ جواب، اس کی اندرونی دیواریں مختلف قرآنی آیات اور قیمتی رنگین پتھروں سے بنی جو بے حد خوشنما ہیں۔ سوال، مسجد کے صحن میں وضو کے لیے بنائے گئے تالاب میں کیا خاص بات ہے؟ جواب، وضو کے لیے بنایا گیا تالاب جس کے ارد گرد لگا سفید پتھر انتہائی گرمی میں ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہاں صاف اور تازہ پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ یہ سوال نمبر 1 ابھی ہم نے کیا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ بادشاہی مسجد لاہور شہر کے ڈیش میں واقع ہے۔ یہاں پر لکھنا ہے وسط۔ مسجد کی عمارت میں زیادہ تر ڈیش کا پتھر استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر لکھنا ہے سرخ رنگ۔ اس کا صحن بہت کشادہ ہے جس میں ڈیش سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہاں پر لکھنا ہے 1,00,000۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین ڈیش میں ہوتا ہے۔ یہاں پر لکھنا ہے تاریخی عمارتوں۔ سنہری حروف سے مزین ڈیش لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہاں پر لکھنا ہے قرآن مجید۔ سوال نمبر 3، سبق کے حوالے سے درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ بادشاہی مسجد بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ بہادر شاہ ظفر، شاہ جہاں، اورنگ زیب عالمگیر یا اکبر؟ یہاں پر اورنگ زیب عالمگیر درست ہے۔ یہاں پر دائرہ لگائیں۔ بادشاہی مسجد شہر میں واقع ہے؟ لاہور، کراچی، اسلام آباد یا پشاور؟ یہاں پر لاہور درست ہے۔ اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ مسجد کی عمارت میں زیادہ تر پتھر استعمال ہوا ہے؟ زرد رنگ کا، سبز رنگ کا، کالے رنگ کا یا سرخ رنگ کا؟ یہاں پر سرخ رنگ کا استعمال ہوا ہے پتھر۔ اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے بادشاہی مسجد کو قرار دیا ہے قومی ورثہ، عالمی ورثہ، علاقائی ورثہ یا شہری ورثہ؟ یہاں پر عالمی ورثہ درست ہے۔ اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کیجیے۔ الفاظ معنی ہیں وسط، درمیان، حوض، تالاب، خوشنما، خوبصورت، دستیاب، موجود، منسوب، کسی کے ساتھ تعلق دیا گیا، نقص، خامی، عیب۔ سوال نمبر 5 ہے، قواعد اور زبان شناسی کے اصولوں کی روشنی میں غلط فقرات کو درست کر کے لکھیے۔ دراصل میں وہ سچا ہے۔ یہاں پر آپ نے درست ایسے لکھنا ہے، دراصل وہ سچا ہے۔ آب زمزم کا پانی متبرک ہے۔ یہاں پر لکھنا ہے آب زمزم متبرک ہے۔ کوہ ہمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے۔ یہاں پر لکھنا ہے کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے۔ وہ ہر دن سیر کو جاتا ہے۔ یہاں پر لکھنا ہے وہ ہر روز سیر کو جاتا ہے۔ یہ دہی بہت کھٹی ہے۔ یہاں پر لکھنا ہے یہ دہی بہت کھٹا ہے۔ اب ہمارا
کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہماری پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہماری مشق بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم نے کاپی پر جب لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم تاریخ ڈالیں گے، گھر کا کام لکھیں گے، دن لکھیں گے، حاشیے لگائیں گے، اپنے عنوان کا نام لکھیں گے، پھر سوال جواب شروع کریں گے۔ جو ہم نے اس میں پڑھا، سوال جواب، خالی جگہ، الفاظ معنی، غلط درست، یہ سب نے آپ نے کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب یہ آپ کا کام ختم ہو جائے گا تو آپ نے ایک چھوٹی سی اینڈنگ لائن لگانی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ بیٹا آپ لوگوں نے یہ لکھ کے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب خیر خیریت سے اسکول اوپن ہوں گے تو میں آپ لوگوں کا کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے یہ سبق سنوں گی بھی۔ اوکے، تھینک یو اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔